डोनाल्ड ट्रंप के पास एक जादुई छड़ी थी जिसे इस्तेमाल करके आज वो एक मर्तबा फिर अमेरिका के सदर बन गए। जो करना है करो, जो कहना है कहो, जिसे रहना है रहो, बस जीतना है क्योंकि जीत ही सब कुछ है। ये मेरे नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रीट फाइटर हैं। उनके वालिद एक कारपेंटर के पास काम करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि अमरीकियों को एक चीज़ वाकई ही बहुत पसंद है और वो है मशहूर शख्सियत। बस इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रियल एस्टेट बिजनेस से पैसा और सिर्फ पैसा बनाया। आज अमेरिका हो या पाकिस्तान, इंडिया हो या अफ्रीका, हर तरफ आप बस एक ही नाम सुन रहे हैं, वो है ट्रंप, ट्रंप और सिर्फ ट्रंप। अमेरिका का सदर बचपन में कैसा था? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने वाला ये शख्स 6 मरतबा दिवालिया हुआ तो कैसे खुद को जेल जाने से बचाया, और कैसे आज वो 120 साला अमरीकी तारीख में सेकंड पर्सन हैं जो 2 मरतबा सदर मुंतखब हुए। ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी पर बनने वाली पहली उर्दू हिंदी वीडियो है, इसलिए खूब लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज $7 बिलियन के मालिक हैं। उनके रियल एस्टेट बिजनेस ने बिल्डिंग्स का पूरा एम्पायर बना रखा है। करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं, अगरचे वो अपनी अनोखी हरकतों की वजह से गैर संजीदा महसूस होते हैं। करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं, लेकिन उनका बेबाक अंदाज और दो टोक गुफ्तगू अवाम में बहुत मकबूल है। वो कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। 1987 में उनकी आबीती द आर्ट ऑफ डील की 30 लाख से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हुई, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन आज जो कुछ है हमेशा से नहीं था। नीला सूट, सुर्ख टाई, मखसूस अंदाज से संवारे गए बाल और मुखालफीन के लिए धीमे लहजे में लेकिन जहर में मुझे अल्फाज। ट्रंप अपनी ज़िंदगी का आइडियल अपने वालिद को करार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वालिद फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। 1923 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कारपेंटर के साथ काम करना शुरू किया। 1924 में फ्रेड ने एक कंपनी ई ट्रंप एंड सन्स के नाम से बनाई, जिसका काम सिंगल फैमिली हाउस और अपार्टमेंट बनाना था। इस कंपनी ने वर्ल्ड वार II के दौरान न्यूयॉर्क में 27,000 से ज़्यादा घर तामीर किए। फ्रेड ने न्यूयॉर्क शहर की पहली जदीद सेल्फ सर्व सुपर मार्केट बनाई और उसे अपना मुनाफा रखकर फ़रोख्त कर दिया। आस्ता आस्ता फ्रेड मुकम्मल तौर पर रियल एस्टेट का काम करने लगे। वो प्रॉपर्टी खरीदते कम थे और बेचते ज़्यादा थे। जल्द ही ई ट्रंप एंड सन न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन गई। फ्रेड न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि वो करोड़पति आदमी थे। इसी दौरान 14 जून 1946 को नीली आंखों और सुनहरी बालों वाला एक बच्चा उनके घर में पैदा हुआ। बच्चे का नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप रखा गया। फ्रेड ने अपने बच्चों को हर तरह की सहूलत और अयाशी दी। वो खुद तो 2 कमरों के मकान में रहे, लेकिन उनके बच्चे एक ऐसे घर में पले बड़े जिसमें 23 कमरे थे। उन्हें खुद बचपन में साइकिल भी नसीब ना हुई थी, लेकिन ड्राइवर एक लग्जरी कार में उनके बच्चों को हर सुबह स्कूल ले जाता था। फ्रेड ने अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की और उन्हें हर आसाइश दी, लेकिन साथ ही एक सबक ज़रूर दिया, वर्क हार्ड, डू नॉट बी वीक, बी ए किलर। वो दिन और आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप कभी डरे नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा दूसरों को डराया। डोनाल्ड ट्रंप अपने क्लास रूम में गुस्से वाले मशहूर थे। एक दिन उन्होंने अपने टीचर पर अरेजर दे मारी थी। ये हरकत उनके वालिद को बुरी लगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। यहाँ माहौल बहुत सख्त था और हर चीज़ में कंपटीशन था। रूल्स इंतहाई सख्त, लेकिन वो ट्रंप ही क्या जो घबरा जाए। ट्रंप ने मेहनत करना शुरू की और हर एक्टिविटी में भरपूर हिस्सा लिया। अगले ही साल उन्हें स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बना दिया गया। 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से माशियात में ग्रेजुएशन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने वालिद की कंपनी में शामिल हो गए, लेकिन वहां जाते ही चेयरमैन की कुर्सी उन्हें नहीं मिली, बल्कि उन्होंने 3 साल तक मजदूरों की तरह अपने वालिद की कंपनी में इंटर्नशिप की और आस्तीन चढ़ाए मजदूरों की तरह काम करते रहे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप कंपनी के सदर बन गए। वो एक नया खून थे। उन्हें ई ट्रंप एंड सन्स पुराने ज़माने की लग रही थी। वो अपनी कंपनी को जदीद रियल एस्टेट बिजनेस की बुलंदी पर पहुंचाना चाहते थे। ट्रंप ने उसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। उसके बाद तो जैसे ही कंपनी को तरक्की को पर लग गए, एक से बढ़कर एक आसमान छूती बिल्डिंग, बेहतरीन होटल्स, टॉप रेटेड कसिनो,
گولف کورسز کی ایک لمبی لائن تھی جس سے کمپنی نے امریکہ کے حسن میں اضافہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرمپ آرگنائزیشن نے امریکہ اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں کام کیا، انہوں نے کئی ریکارڈز بنائے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کی بڑی بڑی بلڈنگز اور پروجیکٹس پر نظر ڈالی جائے تو ٹرمپ ٹاور مینہٹن نیو یارک میں واقع ہے۔ 58 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کی بلندی تقریباً 664 فٹ ہے۔ یہ شروعات تھی اور یہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دنیا بھر میں گونجا۔ مار-اے-لوگو پام بیچ فلوریڈا میں واقع ایک لگژری کلب اور ریزورٹ ہے۔ ٹرمپ نے اسے 1985 میں خرید کر ریئل اسٹیٹ بلڈنگ اور ریزورٹ بنا ڈالا۔ بعد میں یہ ٹرمپ کی ذاتی رہائش بھی بنا اور اسے سیاسی تقاریب کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور شکاگو، اس کا افتتاح 2009 میں ہوا اور یہ تقریباً 1389 فٹ بلند ہے، جسے امریکہ کے اونچے ترین ہوٹلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل واشنگٹن ڈی سی یہ 2016 میں کھولا گیا اور ایک تاریخی عمارت کو جدید ہوٹل میں تبدیل کیا گیا۔ یہ عمارت ماضی میں امریکی محکمہ ڈاک کی تھی اور اسے ٹرمپ نے لگژری ہوٹل میں تبدیل کیا۔ بنیادی طور پر ٹرمپ آرگنائزیشن کا ماڈل یہ رہا کہ پرانے مقامات کو دوبارہ تعمیر کر کے جدید طرز پر پیش کیا جائے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا میں موجود صدیوں پرانے تاج محل کی طرز پر تاج محل کسینو 1990 میں بنا ڈالا تھا۔ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مہنگا کسینو سمجھا جاتا تھا۔ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر پر تقریباً $1 ارب سے زیادہ لاگت آئی تھی، جو اس وقت کسی بھی کسینو کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ لیکن افتتاح کے کچھ عرصہ بعد تاج محل مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس پر قرضے بہت زیادہ لے لیے تھے جنہیں پورا کرنا مشکل تھا۔ 1991 میں افتتاح کے 1 سال بعد تاج محل نے پہلی بار دیوالیہ پن کی درخواست دی۔ بالآخر 2016 میں مالی مشکلات اور بھاری قرض کی وجہ سے یہ کسینو ہارڈ راک انٹرنیشنل نے خرید لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان کے بزنس، ریلیشن شپ اور دوسرے بہت سے معاملات پر ایک فل ایکشن ہالی ووڈ مووی بن سکتی ہے۔ کاروباری زندگی میں ان کی کمپنیاں 6 مرتبہ بینک کرپٹ ہوئی، سینکڑوں مرتبہ ان پر کیسز بنے، عدالتوں کے چکر لگے، لیکن ہر مرتبہ ایک نیا اور مضبوط ٹرمپ دنیا کے سامنے آتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس سے لے کر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ آفس تک ٹرمپ کا سفر کیسا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بزنس کی مدد سے پہلے کی طرح عوام میں مقبول تھے۔ 1987 میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھتے ہوئے ریپبلکن کے طور پر خود کو رجسٹرڈ کروایا اور تب ٹرمپ نے 3 بڑے اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات شائع کروائے، جس میں خارجہ پالیسی، وفاقی بجٹ کے کسارے کو ختم کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کچھ اچھے پوائنٹس عوام کے سامنے رکھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 2000 میں ریفارم پارٹی پریزیڈنشل پرائمریز کے امیدوار تھے، لیکن 3 مہینے بعد انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ 2011 میں ٹرمپ نے 2012 کے انتخابات میں براک اوباما کے خلاف انتخاب لڑنے کا اعلان کیا۔ فروری 2011 میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس میں اپنی پہلی تقریر کی۔ مئی 2011 میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ الیکشن سے نہیں بھاگیں گے، لیکن انہوں نے اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اپنے ایسے بیانات دیکھ کر ٹرمپ نے ہائپ کریٹ کر لی۔ اشتعال انگیز بیانات نے انہیں بے مثال میڈیا کوریج دی، جس سے ریپبلکن پرائمری میں ان کا مقام بلند ہوا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ مشہور ہوں کیونکہ امریکی مشہور لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے جون 2015 میں دوبارہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا، لیکن شروع میں سیاسی تجزیہ کار میڈیا نے ان کی مہم کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جلد ہی وہ عوام کی نظروں میں آنے لگے اور مئی میں انہیں ریپبلکن امیدوار قرار دیا گیا۔ ہیری کلنٹن ان کے مد مقابل تھی۔ آخرکار 8 نومبر 2016 کو ٹرمپ نے 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ کلنٹن کے 232 ووٹ تھے۔ اس وقت کلنٹن نے ٹرمپ کے مقابلے میں تقریباً 2.9 ملین زیادہ حاصل کیے، لیکن الیکٹورل ووٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ صدر منتخب نہ ہو سکی تھی۔ یوں ٹرمپ وہ واحد صدر بھی تھے جنہوں نے صدر بننے سے پہلے نہ تو فوج میں خدمات انجام دی، نہ ہی کوئی سرکاری عہدہ سنبھالا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ صدر منتخب ہونے والے 5ویں ایسے شخص ہیں جو پاپولر ووٹ سے محروم ہونے کے باوجود صدر بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تفصیلی ذکر ضروری ہے، خاص طور پر امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔
آپ کی اس مشکل کو سمجھتے ہوئے ہم بہت جلد ایک ویڈیو اس ٹاپک پر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ٹرمپ کے دور صدارت کے دوران کئی متنازع فیصلے اور بیانات سامنے آئے جن کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوئی۔ ان پر سب سے سنگین الزام روسی مداخلت سے متعلق تھا۔ اس میں کہا گیا کہ روس نے 2016 کے انتخابات میں ان کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ 2019 میں یوکرین سکینڈل سامنے آیا۔ اس میں الزام تھا کہ انہوں نے یوکرینی صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے سیاسی حریف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کریں۔ اس میں ان پر کیس بھی چلا۔ 2021 میں ٹرمپ پر ایک اور کیس اس وقت بنا جب الیکشن میں ہارنے کے بعد ان کے سپورٹرز نے کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد ان پر دوسرا کیس چلا۔ ٹرمپ پر کئی دوسرے الزامات بھی لگے جیسے کہ مالی بے ضابطگیاں، ٹیکس چوری، خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک اور دیگر کاروباری معاملات میں فراڈ۔ 2021 سے اب تک کیا ہوتا رہا یہ تو آپ اور میں دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کے بعد ٹرمپ 2024 کے الیکشن میں کملا ہیرس کو شکست دے کر ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بن گئے، اور اس مرتبہ امریکی عوام نے انہیں صرف اس لیے چنا کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے، اور امریکی عوام کو امید ہے کہ وہ اکانومی کو بہتر بنائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ کس انداز سے دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔